اور یہ یاد رکھیں پہلا ہتھکنڈا ویسٹ کا تھا 9/11 کہ جس کی آڑ میں انہوں نے ہر مسلم کنٹری کو اجاڑا. 9/11 کی آڑ میں کہ حملہ افغانستان پر، حملہ وزیرستان پر، حملہ ایران پر، حملہ عراق پر، شام پر، مصر پر، الجزائر پر، یمن پر، کھنڈر بنا دیا بستے ہنستے شہروں کو کہ 9/11 کے مجرم یہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر بمباری کریں گے. اس سے بھی بڑا حملہ ہے اس وقت کا کہ بیماری کی آڑ میں لٹا دو مسلمانوں کو. بیماری کی آڑ میں روئے زمین پر ایک ہی چیز رہ گئی تھی مسلمانوں کی نشانی، مساجد. کھلی مسجد میں نماز، یہ زندہ اسلام کی دلیل قرار پائی پورے روئے زمین پر. تو باطل نے بیماری کے آڑ میں مسجدوں کو بند کرانے کا تجربہ کیا، اور پھر اگر بند نہیں ہوتی تو یوں کھڑا کرو کہ ثابت ہو امریکہ کہے کہ میں تو تمہاری مسجدوں کے اندر تمہاری نمازوں تک پہنچ چکا ہوں بدلوانے میں، تم کیسے اکڑتے ہو میرے سے؟ اگر کسی کو نہیں تو جو ٹرمپ کا انگلش میں انٹرویو اگلے دن آیا ہے وہ سن لو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ٹرمپ اپنی تجویز دے رہا ہے. وہ گدھا کون ہوتا ہے ہمارے رسول علیہ السلام کے حکم کے سامنے؟ اور پھر جو ادھر سے آتی اس کے لیے آگے ہائر کر لیے جاتے ہیں، کوئی اصحاب فتویٰ، کوئی اصحاب تقویٰ، کوئی یہ کوئی وہ. ارے بیماری ہے، مگر بیماری کی آڑ میں دین کو تو صفایا نہ کرو. شاعر اسلام دین، نماز، تراویح، صف، فرشتوں کی بنی ہوئی تصویر پر مسلم امہ کی صف. سرکار کا حکم تراسو تراسو تراسو، مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو. کون جواب دے گا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے اس کو جس نے صف کے پیچھے علیحدہ نماز پڑھی، آگے جگہ موجود تھی، فرمایا اعد صلاتک، نماز پھر پڑھ، فإنہ لا صلاۃ لک، تیری کوئی نماز نہیں ہوئی. کون جواب دے گا ان حدیثوں کا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے